خوف اور دہشت میں مبتلا قید لمحوں میں آپ سب کو خوش آمدید۔ میرے چینل کو لائک اور سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو لازمی ہٹ کریں تاکہ میری آنے والی ویڈیوز آپ کو وقت پر مل سکیں۔ بھائی، آپ کو جن بھوت اور چڑیلیں نظر آئیں گی جب رات میں آپ اکیلے ہوں گے گھر پہ۔ ہم تو خوب انجوائے کریں گے گاؤں جا کر شادی پہ۔ یہ نادیہ اور مائرہ تھیں جو اپنے گھر کے بڑے سے لان میں بیٹھی کب سے اپنے بڑے بھائی جنید کو منا رہی تھیں کہ وہ بھی ان کے ساتھ ان کی ماموزاد بہن کی شادی پر گاؤں چلے، اور جب ان کے بہت اصرار کرنے پر بھی جنید راضی نہ ہوا تو ان دونوں نے باقاعدہ اسے جنوں بھوتوں کے نام سے ڈرانا شروع کر دیا۔ جبکہ جنید اس نے بہنوں کی معصوم دھمکی پر زوردار کہکا لگاتے ہوئے کہا، جن بھوت، میں کسی جن بھوت سے نہیں ڈرتا، چاہے کتنا ہی خوفناک جن میرے سامنے کیوں نہ آ جائے، وہ مجھے نہیں ڈرا سکتا۔ اور چڑیلیں، وہ تم دونوں جیسی ہی ہوں گی، اس لیے وہ بھی مجھے نہیں ڈرا سکتی۔ اتنا کہہ کر جنید نے ایک بار پھر زور سے کہکا لگایا اور بہنوں کو خوب تنگ کرنے لگا، جبکہ لان میں کچھ ہی دوری پر لگے برگد کے پرانے پیڑ پر نہ جانے کیوں عجیب سی سرسراہٹیں ہونے لگیں، جیسے وہاں کوئی موجود ہو جسے جنید کی یہ بات بہت ناگوار گزری ہو۔ پھر مغرب کی اذان کی آواز پر وہ تینوں بہن بھائی گھر کے اندر چلے گئے۔ ادھر برگد کے پیڑ پر نمودار ہوئی سرسراہٹیں بھی یکدم خاموش ہو گئیں۔ جنید کی فیملی کو کچھ ہی عرصہ ہوا تھا اس نئے گھر میں شفٹ ہوئے، جو گورنمنٹ کی طرف سے ان کے ابو کو ملا تھا۔ سوسائٹی ابھی نئی نئی آباد ہو رہی تھی، اس لیے ارد گرد بہت کم مکانات تھے۔ گلی کے آخر میں رضوان کا گھر تھا جس سے جنید کی اچھی دوستی ہو گئی تھی۔ گھر والے گاؤں شادی پہ چلے گئے۔ جنید کو ٹرین کا سفر کچھ خاص پسند نہ تھا، اس لیے سب کے بہت اصرار پر بھی وہ نہ گیا، اور اب گھر پہ اکیلا تھا۔ وہ دسمبر کی ایک سرد رات تھی۔ بجلی نہ ہونے کی وجہ سے ماحول میں اندھیرے اور خاموشی کا راج تھا، جو کہ عجب پراسرار منظر پیش کر رہا تھا۔ جنید ان تمام باتوں سے بے نیاز اپنے روم میں بیٹھا اپنے لیپ ٹاپ پہ کوئی ضروری کام کر رہا تھا کہ اچانک باتھ روم میں پانی گرنے کی آواز پر وہ بری طرح چونک پڑا۔ اس نے بیڈ سے اتر کر باتھ روم کے دروازے پہ کان لگا کر سنگن لی تو اسے اندازہ ہوا کہ اندر کوئی نہیں۔ اس نے سوچا کوئی نل لیک ہو رہا ہوگا۔ اسی سوچ کے ساتھ اس نے موم بتی ہاتھ میں پکڑے باتھ روم کا دروازہ کھول کے اندر جھانکا تو اسے اپنے پیروں کے نیچے سے زمین کھسکتی محسوس ہوئی۔ سامنے باتھ ٹب میں لگے پردے کے پیچھے کوئی سایہ موجود تھا، جبکہ نل سے پوری رفتار سے پانی گر رہا تھا۔ ادھر سامنے کا منظر دیکھ کر جنید کو اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ ہمت کر کے آگے بڑھا اور کانپتے ہاتھوں سے جب اس نے پردہ کھسکایا تو وہاں کوئی نہ تھا۔ جنید نے اپنی رکی ہوئی سانسیں بحال کی اور اپنا وہم جان کر نل بند کر کے کمرے میں واپس آ گیا اور پھر سے اپنے کام میں مصروف ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کا ذہن بار بار بھٹک رہا تھا، اور پھر اگلا منظر اس کی جان نکالنے کے لیے کافی تھا۔ یکایک سناٹے میں کسی کے بھاری قدموں کی آواز ابھری۔ انجانے خوف سے جنید کا لیپ ٹاپ پہ چلتا ہاتھ رک گیا، جبکہ قدموں کی آہٹ قریب سے قریب تر ہوتی جا رہی تھی۔ جنید نے جلدی سے لیپ ٹاپ آف کیا اور آنکھیں بند کر کے بیڈ پر لیٹ گیا۔ قدموں کی آواز سناٹے میں غائب ہو چکی تھی، مگر اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا، جیسے کوئی اس پر جھکا اسے گہری نظروں سے گھور رہا ہو۔ جنید نے سختی سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، پھر اسے اپنے پیچھے سے ایک سے زیادہ لوگوں کی سرگوشیوں کی آواز آنے لگی، اور پھر سناٹا چھا گیا۔ اس نے آہستگی سے اپنی آنکھیں کھول کر دیکھا تو سخت سردی میں اس کے پسینے چھوٹ گئے۔ موم بتی کی روشنی میں اس کے سامنے دیوار پہ بہت سارے عجیب الخلقت سائے منڈلا رہے تھے، مگر روم میں تو اس کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ وہ بے دم سا سانس روکے بیڈ پر لیٹا رہا، اور نہ جانے کتنی دیر تک وہ یوں ہی پڑا رہا۔
پھر اس نے ہمت کر کے سامنے دیوار کے سمت نگاہ اٹھائی تو وہاں کوئی نہ تھا۔ جنید سخت خوفزدہ تھا۔ پیاس کی شدت سے اس کے حلق میں کانٹے چبھ رہے تھے، مگر وہ اپنے بیڈ سے نیچے اترنے کی ہمت ہی نہیں کر پا رہا تھا۔ ابھی وہ اپنے خوف سے بے قابو دل کی دھڑکنوں کو سنبھالنے کی کوشش ہی کر رہا تھا کہ یکدم کھڑکی دروازے ہلنے شروع ہو گئے۔ یوں لگ رہا تھا کہ شدید طوفان آیا ہو، ساتھ ہی ساتھ عجیب پراسرار شور اٹھا، جیسے بہت ساری بلائیں ان کے گھر کو گھیرے ہوئے ہوں۔ جنید سے جب برداشت نہ ہوا تو اس نے سختی سے اپنے کانوں پہ ہاتھ رکھ لیا۔ وہ تھر تھر کانپ رہا تھا، اور پھر جیسے یکایک وہ طوفان آیا تھا، اسی طرح یکدم ہر طرف سناٹا اور گہرا سناٹا چھا گیا۔ خاموشی اتنی گہری تھی کہ وہ بآسانی اپنے دل کی دھڑکنیں سن سکتا تھا۔ پھر اچانک اس کے کمرے کا دروازہ کھٹکھٹایا گیا اور کسی نے بھیانک آواز میں اس کا نام پکارا، جنید، جنید۔ جبکہ جنید، وہ تو شاید خوف کی شدت سے بے ہوش ہونے کو تھا۔ شدید سردی میں وہ پسینے میں نہا چکا تھا۔ رات کے اس پہر جب لوگ اپنے نرم گرم بستروں پر سکون سے سو رہے تھے، جنید تو خود کو لمحہ بلمحہ موت کے منہ میں جاتا محسوس کر رہا تھا۔ اور پھر دیکھتے ہی دیکھتے اس کے کمرے کے کونے میں دو چھوٹے چھوٹے بلی کے بچے نمودار ہوئے، جو نہایت خوفناک آواز نکالتے ایک دوسرے سے لڑ رہے تھے، جبکہ جنید خوف سے پتھرائی ہوئی آنکھوں سے انہیں دیکھ رہا تھا۔ اور اس کے دیکھتے دیکھتے وہ دونوں بلی کے بچے غائب ہو گئے۔ جنید کبھی اتنا ڈرپوک تو نہ تھا، مگر جو حالات اس کے سامنے تھے وہ کسی طور بھی نارمل نہ تھے۔ خدا کا شکر ہے لائٹ آ گئی۔ جنید کی نظر سامنے ٹیبل پر پڑے اپنے موبائل پر پڑی۔ اس نے سوچا اپنے دوست رضوان کو فون کر کے بلا لوں۔ ابھی وہ یہ سوچ ہی رہا تھا کہ سامنے ٹیبل پر سے اس کا موبائل غائب ہو گیا۔ جنید پھٹی پھٹی نظروں سے ٹیبل پر دیکھتا رہ گیا کہ اس کا موبائل اس کی نظروں کے سامنے سے کیسے غائب ہو سکتا ہے۔ اب کہ جنید کی ہمت جواب دے گئی اور وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ اس اپنے گھر والے شدت سے یاد آ رہے تھے۔ ادھر قدرت کو بھی اس پر رحم آ گیا تھا اور اسے فجر کی اذان کی آواز ہر طرف سے آنے لگی تو اسے کچھ ہمت آئی اور اس کے منہ سے قرآنی آیتوں کا ورد جاری ہو گیا۔ اسی لمحے اس کی نظر سامنے ٹیبل پر اٹھی تو اس کا موبائل، جو کچھ دیر پہلے اس کی آنکھوں کے سامنے سے غائب ہوا تھا، اپنی جگہ پر موجود تھا۔ جنید نے ہمت کی اور موبائل اٹھا کر رضوان کو کال کر کے جلدی سے اپنے گھر بلا لیا۔ کچھ دیر میں رضوان اس کے پاس موجود تھا، جبکہ جنید سخت بخار میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس نے جیسے تیسے کر کے رضوان کو رات بھر خود پر بیتی کہانی سنائی تو وہ بھی حیران رہ گیا۔ پھر رضوان نے اپنے ابو کی مدد سے جنید کے لیے گھر پہ ڈاکٹر کو بلوا کر اس کا علاج کروایا اور اس کے گھر والوں کو اس کی حالت کی اطلاع دی۔ ادھر جنید بار بار نیند سے چونک کر جاگ جاتا اور ادھر ادھر خوف سے دیکھتا۔ رضوان کے ابو اپنے جاننے والے ایک روحانی علوم سے واقفیت رکھنے والے بزرگ کو لے آئے، جنہوں نے جنید پر خوب دم درود کیا اور حساب کتاب کر کے پتہ لگایا کہ جنید کے گھر کے لان میں برکت کے پیڑ پر جنات کا خاندان آباد ہے۔ اور جب جنید نے اس شام جنات کا مذاق اڑایا تو وہ غصے میں آ گئے اور جنات نے جنید کو گھر پہ تنہا پا کر اسے خوب ستایا۔ اگلے دن جنید کی فیملی بھی واپس آ چکی تھی۔ جنید کی حالت دیکھ کر سب بہت دکھی ہوئے۔ پھر بزرگ کے مشورے پر انہوں نے وہ گھر خالی کرنے کا ارادہ کر لیا اور جلد دوسرے گھر میں شفٹ ہو گئے، جبکہ کچھ عرصے میں جنید کی حالت بھی بہتر ہو گئی۔ ہاں، مگر جنید اب پہلے کی طرح شوخ نہ رہا۔ وہ کافی سنجیدہ طبیعت کا ہو چکا تھا۔ اب وہ بنا سوچے سمجھے کچھ نہیں کہتا۔ اس رات کو گزرے عرصہ بیت چکا ہے، مگر جنید اب بھی وہ رات نہ بھولا اور اب اسے ڈر لگتا ہے۔